اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ نے پچھلے سبق میں دیکھا کہ دلالت کس کو کہتے ہیں، معنی بھی بتایا گیا تھا، ارشاد، راستہ دکھانا، اور پھر دلالت کی قسمیں، دو قسمیں، اور پھر ان دونوں کی الگ الگ تین قسمیں نکلی تھیں۔ تو یہ آپ نے پچھلے سبق میں دیکھا۔ اب یہاں سے عبارت دیکھیں، وَيَنبَغِي أَن يُعْلَمَ أَنَّ الدَّلَالَةَ الْلَفْظِيَّةَ الْوَضْعِيَّةَ الَّتِي لَهَا الْعِبْرَةُ فِي الْمُحَاوِرَاتِ وَالْعُلُومِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَنْحَاءٍ۔ یہاں سے بتا رہے ہیں کہ جب آپ نے اتنی بات جان لی تو آپ کے لیے مناسب ہے کہ دلالت لفظیہ وضعیہ جو باہمی گفتگو اور علوم میں معتبر ہیں وہ تین قسموں پر ہیں۔ ان میں سے ایک المطابقت، ان میں سے ایک مطابقت ہے۔ اب یہاں پوری عبارت آپ دیکھیں اور اس کا نچوڑ سمجھیں کہ پہلی قسم جو ہے وہ مطابقت ہے۔ مطابقت کہتے کس کو ہیں؟ اور وہ لفظ کا ان تمام معنی پر دلالت کرنا ہے جن کے لیے وہ لفظ وضع کیا گیا ہے۔ جیسے لفظ انسان کی دلالت حیوان اور ناطق کے مجموعے پر ہے۔ اگر صرف حیوان بولا جائے تو اس پر بھی لفظ زید کی دلالت نہیں، انسان کی دلالت نہیں ہو سکے گی۔ انسان کے لیے حیوان ناطق کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ حیوان غیر ناطق انسان نہیں ہوتا، جانور ہوتا ہے۔ تو پتہ کیا چلا کہ انسان کی دلالت حیوان اور ناطق کے مجموعے پر ہوگی۔ اور اس کی دوسری قسم تضمنی ہے، اور وہ لفظ کا معنی موضوع لہو کے جز پر دلالت کرنا ہے۔ لفظ ہے اور معنی موضوع لہو، یعنی وہ معنی جس کے لیے وضع کیا گیا ہے، تو معنی موضوع لہو کے جز پر دلالت کرنا ہے۔ جیسے اسی لفظ کی دلالت یعنی انسان کی دلالت صرف حیوان پر یا صرف ناطق پر، یہ کیا ہے؟ تضمنی ہے، یعنی معنی موضوع لہو کے جز پر دلالت کرنا۔ اب آپ دیکھیں کہ مطابقی جو تھا وہ مجموعی طور پر دلالت کر رہا تھا، اور یہاں کیا ہے؟ معنی موضوع لہو کے جز پر دلالت کرنا۔ آپ سمجھ گئے، یعنی صرف حیوان پر دلالت کرنا یا صرف ناطق پر۔ اور اس کی تیسری قسم التزامی ہے، جس کو ہم دلالت التزامی کہتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ لفظ نہ اپنے موضوع لہو پر دلالت کرے اور نہ موضوع لہو کے جز پر۔ یعنی آپ تضمنی کو بھی ہٹا دیں اور مطابقی کو بھی ہٹا دیں، نہ تو وہ مطابقی پر دلالت کرے اور نہ ہی تضمنی پر دلالت کرے۔ یہ بھی ایک تعریف کر سکتے ہیں آپ۔ یعنی دلالت التزامی وہ ہے کہ لفظ نہ اپنے موضوع لہو پر دلالت کرے اور نہ موضوع لہو کے جز پر، بلکہ ایسے معنی پر دلالت کرے جو موضوع لہو سے خارج ہو اور اس کے لیے لازم ہو۔ ٹھیک ہے، اب یہاں آپ دیکھیں لازم کا تذکرہ ہو گیا، تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ لازم کس کو کہتے ہیں؟ لازم وہ ہے جو ذہن کو موضوع لہو سے اپنی طرف منتقل کر دے، پھیر دے۔ جیسے انسان کی دلالت قابل علم اور قابل صنعت کتابت پر، اور لفظ عامہ کی دلالت بصر پر۔ تو ان تمام چیزوں سے آپ کو اتنی چیزیں پتہ چل گئیں۔ اب آگے بڑھیں تو کچھ پوائنٹس نکلیں گے ان تعریفات کے بعد۔ اگلا پیراگراف آپ دیکھیں، الدلالۃ التضمنیۃ والالتزامیۃ لا توجدان بدون المطابقت۔ یعنی یہاں سے یہ کہہ رہے ہیں کہ دلالت تضمنی اور التزامی بغیر مطابقی کے نہیں پائے جائیں گے، کیونکہ مطابقی دیکھا جائے تعریف کے اعتبار سے تو مطابقی مجموعی طور پر معنی موضوع لہو پر دلالت کر رہا ہے، تو مطابقت یعنی کل جو ہے جز تو کل میں ہی پایا جائے گا، ہے نا؟ تو
یہ ہے آگے بتائیں گے کہ دلالت تضمنی اور التزامی بغیر مطابقی کے نہیں پائی جاتی، وذالک لأن الجزء لا يتصور بدون الکل، اور وہ اس لیے کہ جز کا تصور بغیر کل کے اور ایسے ہی لازم کا تصور بغیر ملزوم کے نہیں ہوتا، اور تابع بغیر متبوع کے نہیں پایا جاتا۔ تو یہاں جواب آپ کا مل گیا کہ مطابقی جو ہے وہ کل ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ جز کا تصور تبھی ہوگا جب کل موجود ہو، جس طریقے سے لازم کا تصور بغیر ملزوم کے نہیں ہوتا، اسی طریقے سے تابع بغیر متبوع کے نہیں پایا جاتا۔ اور دلالت مطابقی کبھی کبھی بغیر تضمنی اور التزامی کے پائی جاتی ہے، وہ اس لیے کہ جب وہ کل ہے تو کل ضروری نہیں کہ ان میں سے کوئی ایک جز پایا جائے یا نہ پایا جائے، اگر تضمنی نہ بھی پائی جائے تو مطابقی بھی کوئی فرق نہیں پڑنے والا، التزامی نہ پائی جائے تو بھی مطابقی بھی کوئی فرق نہیں پڑنے والا، اس لیے کہ ممکن ہے کوئی ایسا لفظ جو معنی بسیط کے لیے وضع کیا گیا ہو اور اس کا کوئی جز نہ ہو، کیونکہ بسیط کا معنی آپ جانتے ہیں، اور نہ اس کا کوئی لازم ہو۔ اگر تم کہو کہ ہم تسلیم نہیں کرتے کہ کوئی معنی پایا جائے اور اس کا کوئی لازم نہ ہو، اس لیے کہ ہر معنی کے لیے یقینی طور پر لازم کا ہونا ضروری ہے، اور کم از کم وہ معنی خود کا غیر نہ ہوگا۔ اب یہاں پر تو ایک سوال قائم ہو گیا، اب اس سوال کا آپ کو جواب دینا ہے۔ دیکھیے سوال پھر سے سنیں کیا ہے، اگر تم کہو کہ ہم تسلیم نہیں کرتے کہ کوئی معنی پایا جائے اور اس کا کوئی لازم نہ ہو، اس لیے کہ ہر معنی کے لیے یقینی طور پر لازم کا ہونا ضروری ہے، اور کم از کم وہ معنی خود کا غیر نہ ہوگا۔ اب یہاں سے پھر اس کا جواب دیں گے، ہم جواب دیں گے کہ لازم سے مراد لازم بین ہے، یعنی ذہن ملزوم سے اس کی طرف منتقل ہو جائے، اور تمہارا یہ قول لیسا غیرہ خود کا غیر نہیں، یہ لوازم بینہ میں سے نہیں ہے، کیونکہ اکثر ہم معانی کا تصور کرتے ہیں اور ہمارے ذہن میں غیر کے معنی کا خیال تک نہیں آتا۔ لیسا غیرہ کا خیال آنا تو بڑی بات ہے، جب ذہن میں غیر کے معنی کا خیال نہیں آتا تو لیسا غیرہ کا خیال تو ظاہر سی بات ہے، بعید بات ہے۔ اب یہاں جو ہے اتنی باتیں ہو گئیں، اب آگے پیراگراف جو ہے اس پر غور کریں آپ کہ دلالت کرنے والا لفظ، ابھی آپ نے دلالت سمجھا، پھر دلالت کی قسمیں سمجھیں، پھر اس کے چند پوائنٹس جو نکل رہے تھے آپ نے وہ سمجھا۔ اب جو ہے دلالت کے لیے کوئی نہ کوئی لفظ کا استعمال ہوگا، تو کہہ رہے ہیں اللفظ الدال اما مفرد و اما مرکب، ظاہر سی بات ہے کہ لفظ آپ جو بولیں گے یا تو مفرد ہوگا یا مرکب ہوگا، تو پھر آپ مفرد کی تعریف الگ سے بیان کریں اور مرکب کی تعریف بیان کریں۔ بیان کرنے کے بعد جب آپ الگ الگ تعریف بیان کر دیں گے، پھر اس کے بعد واضح ہو جائے گا کہ مفرد کس طور پر استعمال کرتے ہیں اور مرکب کس طور پر استعمال کرتے ہیں۔ دھیان دیتے ہیں، جو لفظ اپنے تمام معنی موضوع لہو پر دلالت کرتا ہے اس کی دو قسمیں ہیں، مفرد، مرکب۔ پیراگراف آپ دیکھیں گے یہاں تک فہو ادات فی عرف المیزانیین و حرف فی اصطلاح النحویین ھذا، یہاں تک آپ عبارت کو ملا لیں اور آگے دیکھیں۔ عبارت اس لیے نہیں پڑھ رہا ہوں اور پیراگراف آپ کے سامنے پیش ہے، آپ اس کو پڑھیں، اعراب لگا ہوا ہے تو زیادہ مشکل نہیں ہوگی، وقت کم لگے اور ویڈیو بہت زیادہ لمبی نہ ہو جائے، اس لیے میں مفہوم کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو یہاں لفظ مفرد اور مرکب، کہہ رہے ہیں اب مفرد کیا ہے بھائی؟ کہہ رہے ہیں لفظ کے جز کی دلالت معنی کے جز پر مقصود نہ ہو، لفظ کے جز کی دلالت معنی کے جز پر مقصود نہ ہو، جیسے حمزہ استفہام، تو کہہ رہے ہیں اس کی 4 صورتیں نکلیں گی۔ 4 صورتوں کو آپ دیکھیں، سب سے پہلے
حمزہ استفہام کی دلالت اس کے معنی پر، لفظ کا جز ہی نہ ہو. دیکھیے لفظ کا جز ہی نہ ہو، جیسے حمزہ یہ لفظ کا جز نہیں ہے. حمزہ استفہام سوال کرنے کے لیے، کویشچن کرنے کے لیے جو ہم حمزہ کا استعمال کرتے ہیں اسی کو ہم حمزہ استفہام کہتے ہیں، سوال کرنے کے لیے حمزے کا استعمال کرنا. دوسرا، لفظ کا جز ہو مگر اپنے معنی کے جز پر دلالت نہ کرتا ہو، جیسے لفظ زید کی دلالت. اب یہ معنی کے جز پر دلالت نہیں کر رہا ہے بلکہ کسی شخص کا نام ہو سکتا ہے. لفظ کا تیسرا پوائنٹ، لفظ کا جز ہو اور وہ معنی کے جز پر دلالت بھی کرتا ہو. دیکھیے تین باتیں ہیں. پہلا کیا ہے کہ لفظ کا جز ہی نہ ہو. دوسرا کہہ رہے ہیں لفظ کا جز ہو مگر معنی کے جز پر دلالت نہ کرتا ہو، جیسے زید کی دلالت. پھر کہہ رہے ہیں کہ لفظ کا جز ہو، معنی کے جز پر دلالت بھی کرتا ہو مگر معنی مقصود کے جز پر نہ دلالت کرتا ہو، جیسے عبداللہ حالت علمیت میں، کیونکہ لفظ عبداللہ تو عبد جو ہے عبدیت پر، اور لفظ اللہ ذات واجب الوجود پر دلالت کرتا ہے مگر معنی مقصود کیا ہے؟ شخص معین کا نام، تو اس سے مراد وہی لیا جائے گا. تو وہی کہہ رہے ہیں کہ لفظ کا جز ہو، معنی کے جز پر دلالت بھی کرتے. کہ معنی کے جز کیا ہیں؟ عبد الگ کر لیجئے، اللہ الگ کریے، اور دونوں کا معنی بھی سیٹ ہو رہا ہے. لفظ کا جز بھی ہے اور معنی کے جز پر دلالت بھی کر رہا ہے، لیکن معنی مقصود کے جز پر دلالت نہیں کر رہا ہے. جیسے یہ عبداللہ جو ہے یہ شخص معین ہے. پھر سمجھیں اس کو، عبدیت اور لفظ اللہ کی ذات کو بتانا، مگر معنی مقصود جو کہ ایک شخص معین ہے جس کے اجزاء حیوان اور ناطق اور تشخصات ہیں، اس پر دلالت نہیں کرتا. عبداللہ کے ساتھ جو معنی علمی کی قید ہے وہ قید احترازی ہے، کیونکہ اگر عبداللہ کا معنی اضافی مراد لیں تو وہ مفرد نہ رہے گا بلکہ مرکب ہو جائے گا. اب یہاں عبداللہ مفرد کے اعتبار سے استعمال ہوا ہے، لیکن اگر حقیقت دیکھیں تو یہ مرکب ہے. عبد الگ ہے، اللہ الگ ہے، جس کو ہندی میں ہم کہتے ہیں سندھی وچھید. جب آپ کسی دو لفظ کو جوڑ دیتے ہیں تو ہم اسے سندھی وچھید کہتے ہیں. چوتھا پوائنٹ، لفظ کے جز کی دلالت معنی مقصود کے جز پر ہو مگر وہ دلالت مقصود ہی نہ ہو، جیسے حیوان ناطق جبکہ کسی شخص انسانی کا نام ہو، کیونکہ حیوان ناطق ماہیت شخص انسانی کے اجزاء پر جو کہ حیوان ناطق اور تشخصات کا مجموعہ ہے دلالت کرتا ہے. حیوان کے معنی جسم نامی، حساس، متحرک بالارادہ یعنی ارادہ کے ذریعے سے حرکت کرنا، اور ناطق کے معنی صاحب قوت نطقیہ. مگر حالت علمیت میں حیوان ناطق ان معنوں پر دلالت تو کرتا ہے مگر یہ دلالت مقصود ہی نہیں بلکہ اس وقت تو وہ شخص مقصود ہے جس کا نام حیوان ناطق ہے. یہاں تک بات ہو گئی. اور مصنف نے یہاں اسٹوڈنٹس کی اور آسانی کے لیے یہ ساری چیزیں اتنی بیان کی کہ وہ آسانی سے سمجھ میں آ جائے بات. اب اگلی بات ہوتی ہے مرکب کی. اب مرکب کیا ہے؟ تو کہہ رہے ہیں مرکب وہ ہے کہ لفظ کے جز کی دلالت معنی کے جز پر مقصود ہو، جیسے زید قائم کی دلالت قیام زید پر. اب دیکھیے زید ایک لفظ ہے، قائم ایک لفظ ہے، دونوں کو ہم نے مرکب کر دیا، جملہ بن گیا. تو دلالت قیام زید پر اور زید قائم سے یہی مقصود بھی ہے. یا جیسے رامی السہم کی دلالت تیر پھینکنے والے پر ہے نا. اب دیکھیے مفرد کی 3 قسمیں نکلیں گی. پہلا اسم ہے، دوسرا کلمہ ہے اور تیسرا ادات. اب تعریف دیکھیں. اسم وہ مفرد ہے جس کا معنی مستقل بالمفہومیت ہو اور تینوں زمانے میں کسی زمانے سے وہ معنی مقترن نہ ہو، جیسے زید اور رجل. اب دیکھیے یہ کسی زمانے سے مقترن نہیں ہے، ملا ہوا نہیں ہے. صرف زید بول دیے تو ایک شخص کا نام ہے، رجل آدمی ہے نا.
تو یہ ایسا اسم اس کو کہتے ہیں۔ اور کلمہ کیا ہے؟ وہ مفرد ہے جو معنی مستقل رکھتا ہو اور کسی زمانے سے مقترن بھی ہو، جیسے ضربہ، اس نے مارا۔ آپ دیکھیے یہ کون سے زمانے سے مقترن ہے؟ ماضی سے ملا ہوا ہے۔ منطقی اس کو کلمہ کہتے ہیں اور نحوی حضرات اس کو فعل کہتے ہیں۔ ضربہ کو فعل کہتے ہیں وہ، اور ادات وہ لفظ مفرد ہے جو معنی مستقل نہ رکھتا ہو، جیسے من اور الا یا من اور الا۔ منطقی اسی کو ادات کہتے ہیں۔ من جو ہے اگر آپ من اور الا، جس طریقے سے انگلش میں آپ دیکھتے ہیں ٹو، فرام اور یہ سارے الفاظ کا معنی سیم، وہی آپ اسی کو ادات کہہ سکتے ہیں یہاں پر۔ اب ان تمام چیزوں سے یہ بظاہر سمجھ میں آ گیا کہ منطقیوں نے جس کو کلمہ کہا ہے یہ وہی ہے جس کو نحوی فعل کہتے ہیں، حالانکہ یہ گمان درست نہیں۔ اسی گمان کو دور کرنے کے لیے مصنف نے کہا، آگے کہا، کیا کہا؟ علم، جان لو، انہو قد ظن بعضهم ان الکلمۃ عند اہل المیزان ہی ما یسمى فی علم النحو بالفعل وليس هذا الظن بالصواب فإن الفعل أعم من الكلمة ألا ترى أن نحو أضرب ونضرب وأمثاله فعل عند النحاة وليس بكلمة عند المنطقيين لأن الكلمة من أقسام المفرد ونحو أضرب مثلا ليس بمفرد بل هو مركب الدلالة جزء اللفظ على جزء المعنى فإن الحمزة تدل على المتكلم وضرب على معنى الحدث۔ اب یہاں سے کہہ رہے ہیں جان لو کہ کچھ لوگوں نے یہ گمان کر لیا کہ منطقیوں کے نزدیک کلمہ وہی ہے جس کو نحو میں فعل کا نام دیا جاتا ہے، حالانکہ یہ گمان درست نہیں ہے، کیونکہ فعل کلمہ سے عام ہوتا ہے۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ اضربو اور نضربو اور اس کے مثل نحویوں کے نزدیک فعل تو ہیں، حالانکہ منطقیوں کے نزدیک کلمہ نہیں ہے، کیونکہ کلمہ مفرد کی قسم سے ہے، اور مثلاً اضربو الفاظ مفردہ نہیں ہیں بلکہ مرکب ہیں، کیونکہ لفظ کے جز کی دلالت معنی کے جز پر ہے، اس لیے کہ حمزہ متکلم پر دلالت کرتا ہے اور ضرب معنی حدث پر دلالت کرتا ہے۔ اب یہاں سے اتنی باتیں آپ کو سمجھ میں آ گئیں، اور اس سے پورا معلوم ہوا کہ کلمہ اور فعل دونوں ایک نہیں ہیں، بلکہ دونوں میں بہت فرق ہے۔ فعل کلمہ سے عام ہے اور کلمہ خاص ہے۔ یہاں تک آپ نے باتوں کو سمجھ لیا۔ اب آگے جو ہے مفرد کی تو آپ نے مطلقاً تقسیم کر لی، 3 قسم، اسم، فعل اور حرف، اسم، کلمہ اور ادات آپ نے پڑھ لیا۔ آگے جو ہے کہتے ہیں کہ مفرد کی دوسری طرح سے بھی اس کی تقسیم کی جاتی ہے۔ اب جو دوسرے اعتبار سے آپ تقسیم کریں گے اس کو علم، متواتی، مشکک کہیں گے، تو یہ باب جو ہے انشاءاللہ آپ اگلے درس میں پڑھیں گے۔ اور ابھی تک کے لیے اتنا آپ نے آسانی سے سمجھ لیا، تو چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور آگے شیئر کریں، کمنٹ کریں اگر آپ کو کوئی بات سمجھ میں نہ آ رہی ہو، لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ حقدار تک پہنچائیں جو مرقات پڑھنے میں تکلیف محسوس کر رہے ہیں، جن کو پڑھنے میں دشواری پیش آ رہی ہے، ان کے لیے آسانی فراہم کریں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ وما علینا الا البلاغ۔